ادارے ہیں، مدارس بہت زیادہ ہیں، مکاتب بھی ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کا جڑاؤ نہیں ہے، ایک دوسرے کا چین نہیں ہے، اور ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو خاطر خواہ نتائج آنے چاہیے وہ نہیں آ پا رہے۔ خاص طور سے ہم جس ضلع سے تعلق رکھتے ہیں روہتک سے، وہاں پر 1884 کے بھی مدارس ہیں، یعنی 100 سال پرانے ادارے ہیں، لیکن آج تک کوئی بھی ادارہ مرکزی ادارہ نہیں بن پایا ہے۔ کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے، حالانکہ قدیم ادارے 5-6 ہیں، 7 ہیں، لیکن اس کے اندر دورہ حدیث تک کی تعلیم نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو بچے ہیں وہ نیپال چھوڑ کر ہندوستان کے اندر جاتے ہیں، اور وہاں سے جب پڑھ کر آتے ہیں تو نہ نیپال کی کلچر، تہذیب، ثقافت، نہ یہاں کے لوگوں کی مزاج، یہاں کی ثقافت، کسی چیز سے واقفیت نہیں ہوتی، اور جب واقفیت نہیں ہوتی ہے تو یہاں پر جو کام کرنا چاہیے نیپال میں رہ کر وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا خسارہ ہوا اور علمی تنزلی ہوئی، تو اب کیا کیا جائے کہ یہ جو سارے ادارے ہیں وہ اس کا کم سے کم لنکڈ اپ ہو، ایک دوسرے کا جڑاؤ ہو اور چین کی شکل ہو، تاکہ یہ ادارے ایک دوسرے سے استفادہ بھی کریں، اور ایک ادارہ کو سب سے پہلے مرکزی حیثیت دے، وہاں دورہ حدیث تک کی تعلیم ہو، پھر اگر وہ کامیاب ہو جائے اور طلباء کی تعداد بھی بڑھ جائے تو پھر دوسرے ادارے کے اوپر فوکس کیا جائے۔ تو آپ یہ چین کیسے بنایا جائے، کیسے ادارے ایک دوسرے سے جڑے اور علماء کرام ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے ایک دوسرے کو کیسے آگے بڑھائیں، اس بارے میں ہم آپ سے سلام۔ جزاک اللہ خیر، یعنی بہت اچھی آپ کی سوچ، اور ایک اس عمر میں یہ سوچ بہت ہی قابل قدر ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنی عمر میں ہی اس کے اچھے نتائج دیکھیں گے۔ تو یہ میں سارے علماء سے کہوں گا کہ سب سے پہلے وہ یہ سوچ لیں کہ نیپال، ہم نیپالی ہیں اور نیپال میں ہمیں ادارہ چلانا ہے۔ ابھی حالات بدل رہے ہیں، لیکن ہم تو آج سے 20 سال پہلے سے یہ بات رکھ رہے ہیں۔ اب انڈیا جانا، وہاں داخلہ لینا آپ کو مشکل ہو رہا ہے، لیکن آپ ابھی تک اسی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس گراؤنڈ ریئلٹی کو آپ تسلیم کریں کہ آپ کو ادارہ بنانا ہے تو اپنے ملک میں بنانا ہے، اور الحمدللہ یہاں ویسے مواقع موجود ہیں، موقع کا فائدہ اٹھایا جائے اور نیپالی پن اپنے اندر لایا جائے۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے علماء میں وسعت پیدا ہو، ایک دوسرے کو ایکسپٹ کریں، احترام کریں، اور ایک دوسرے سے استفادہ کریں، اور جب یہ رجحان پیدا ہوگا تو جو آپ بڑا ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں اس میں ہمیں لوگ ملیں گے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر جو وہ تھوڑا سا دین کے نام پر جو دنیا داری ہے کہ کہیں ہم اپنے سے باصلاحیت آدمی کو ادارے میں